اللہ تمہاری ہر مانگی گئی دعا سے خبردار ہے، وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ تم تڑپ کر سجدوں میں گرائے جاؤ گے، صبر تمہیں ہلکان کر دے گا، دعاؤں سے نا امید ہو جاؤ گے تم، اور پھر بس جہاں تمہارے صبر نے جواب دینا ہے وہیں وہ رب تمہیں بتائے گا کہ دیکھو ایسے ہوتے ہیں موت سے، دیکھو ایسے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور جنہیں موضوع پر یقین ہوتا ہے نا، انہیں صبر کے امتحان میں آنے والی مشکلوں سے محبت ہو جاتی ہے۔ تمہارے اب تک کیے گئے صبر کا صلہ تمہاری پسندیدہ دعا پر کن کی صورت میں بھی تو ہو سکتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت میں دیری کا مطلب اللہ تعالیٰ کا ہمیں نظر انداز کرنا تھوڑی ہے۔ کبھی کبھی کسی کی مصلحت کے تحت وہ دیری کرتا ہے، کبھی صبر کرواتا ہے اور کبھی بار بار مانگنے پہ مجبور کرتا ہے۔ تم اللہ کو تہجد میں رات کی تاریکی میں مناؤ، وہ تمہیں صبح کی روشنی میں کن فرما دے گا۔ اور اب وہاں عرش پہ بیٹھا سب دیکھ رہا ہے کہ تم رو رہے ہو، تڑپ رہے ہو، سسک رہے ہو، وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ تمہارے آنسو اس رب کو ان 7 سمندروں سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ یقین کرو، یہ آنسو وہ رب رائگاں نہیں جانے دے گا، یہ دعائیں، یہ التجائیں فضول نہیں جانے دے گا۔ تم توکل تو رکھ کر دیکھو، وہ اس دنیا کو سمیٹ کے تمہاری جھولی میں ڈال دے گا۔ لوگ تو تمہیں یقین دلائیں گے نا کہ یہ ناممکن ہے، تمہیں اپنے مقصد سے دور کرنے کی لاکھ کوششیں کریں گے، مگر تم بھی ڈٹ کے ان کے سامنے کھڑے ہو جانا اور کہنا کہ میرے اللہ میرے ساتھ ہے، وہ میری دعائیں ضرور قبول کرے گا، اور تم سب دیکھتے رہ جاؤ گے۔ جب وہ دعائیں مانگنے کی بات آئے تو ناممکن سے ناممکن چیز مانگو، کیونکہ اس کو پورا کرنے والا تمہارا رب ہے۔ کیسے ملے گی یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، کیونکہ اس رب کے وہاں ناممکن کا کوئی لفظ ہی نہیں، وہ بس کن فرماتا ہے اور وہ کام فیکون ہو جاتا ہے۔ صبر وہ سواری ہے جو کبھی اپنے مسافر کو گرنے نہیں دیتی، چاہے راستے کتنے ہی کٹھن کیوں نہ آئیں، کیونکہ تم جب سب ناممکن ہوتا ہے دیکھ کے یہ بھی صبر کرتے ہو نا، اصل میں تم موضوع کی طرف ہی بڑھ رہے ہوتے ہو۔ ہاں، ابھی کافی سوچیں آئیں گی تمہارے ذہن میں، کافی سوال آئیں گے کہ نہ جانے کب ہوگی دعائیں قبول، کیسے ہوگی، اتنی دیر ہو گئی ہے، شاید اب تو نہیں ہو سکتی۔ ان سب خیالات کو چھوڑ کر بس ایک بار اس شدت کو محسوس کرنا جس شدت سے تم اپنی دعا کو پورا ہوتے دیکھنا چاہتے ہو۔ دیکھنا، پھر کبھی تمہارا دل ہار نہیں مانے گا، کبھی بے سکون نہیں ہوگا۔ وہ اللہ جو رات کے اندھیرے میں ایک گہرے پتھر کے نیچے چلتی ہوئی چونٹی کے بارے میں بھی باخبر ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے وہ جو تمہارے دل میں خواہش ہے، کیا وہ رب اس سے ناواقف ہے؟ وہ تو خود دلوں میں رہتا ہے، وہ ناواقف نہیں ہے۔ وہ رب جو سب کائنات کو چلا رہا ہے، اس کے ایک کن سے ہر چیز ممکن ہو جاتی ہے۔ سورج ڈھل کے چاند اور تارے آتے ہیں، ایک موسم سے دوسرے موسم تبدیل ہوتے ہیں، نئے پھول و پھل آتے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ رب تمہاری خواہش کو پورا نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا، تم دیکھ لینا۔ سنو، اللہ سے مانگ کر مایوس تھوڑی ہوتے ہیں، بس توکل کرتے ہیں کہ میرا اللہ میری پکار ضرور سنے گا، اور ایک دن میرے تمام غم خوشیوں میں بدل جائیں گے، انشاءاللہ۔ ہاں، ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ سب کچھ نہیں ملتا، کچھ نہ کچھ ادھورا رہتا ہی ہے، کیونکہ اگر سب مل جاتا تو آخرت میں کیا مانگو گے تم؟ وہاں کے لیے کیا بچے گا؟ کچھ دعائیں اس جہاں کے لیے بھی ہیں، اور وہاں تو پھر جو بھی ملے گا ہمیشہ کے لیے ملے گا۔ جس طوفان سے تم اندر ہی اندر لڑ رہے ہو، یقین کرو یہ بھی تھم جائے گا، اور جس طرح طوفان کے بعد کوسے قضا آتی ہے، وہی کوسے قضا تمہارے دل میں بھی اطمینان کی صورت بن کر آئے گی، تمہیں سکون قلب نصیب ہوگا، اور تمہاری تمام دعاؤں کو قبول کر لیا جائے گا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ایسے سمندر میں سفر کر رہے ہو جس کی لہریں نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تم ایک ایسی کشتی میں سوار ہو جسے کوئی طوفان تباہ نہیں کر سکتا۔ نتیجہ جو بھی نکلے یہ اللہ نے طے کیا ہے، اور یقیناً وہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ وہ جو کہانیاں ادھوری پڑی ہیں انہیں تہجد کی دعاؤں سے مکمل کیوں نہیں کرواتے؟ جو کسی کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا وہ تمہاری جھولی کو خالی کیسے رکھے گا بھلا؟ کیوں ذریعوں اور وسیلوں کی تلاش میں بھٹکتے رہے ہو؟ معجزہ چاہتے ہو تو براہ راست کیوں نہیں مانگتے؟ کیا تمہارا یقین نہیں ہے
اللہ بغیر وسیلوں کے معجزے کرنے پہ قادر ہے۔ وہ جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے تمہارے اللہ کے کن کے آگے کچھ بھی نہیں۔ جو دعا کے وقت ناممکن ہوتا ہے وہ عطا کے وقت ممکن بن کر تمہارے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ امید کبھی نہ چھوڑے، کیونکہ امید ہی یقین کو مضبوط کرتی ہے۔ مضبوط یقین سے دعائیں مضبوط ہوتی ہیں، اور مضبوط دعائیں ہی معجزے کو تم تک لاتی ہیں۔ اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے اللہ ان کے لیے ان کی چاہت میں بہتری پیدا کر دیتا ہے۔ پھر چیزیں ہوں یا لوگ، سب مل جاتے ہیں۔ جن ہاتھوں کو تم دعاؤں میں اٹھاتے ہو نا، انہی ہاتھوں میں بہت جلد وہ سب کچھ ہوگا جس کے لیے تم شدت سے دعا کر رہے ہو۔ اللہ ہی تو ہے تمہاری دعاؤں کو پورا کرنے والا۔ صبر کرو، وہ آپ کو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ نوازے گا۔ مسلسل دعا کریں، اپنی خواہش اللہ کے سپرد کر دیں اور معجزات کا انتظار کریں۔ جہاں کوئی نہیں ہوتا وہاں اللہ ہوتا ہے۔ جب سب چھوڑ جاتے ہیں تو اللہ تھام لیتا ہے۔ جہاں ساری امیدیں دم توڑ جاتی ہیں، سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں، وہاں ہمارا رب روشنی دیتا ہے، گرنے سے بچا لیتا ہے۔ اگر اتنے انتظار کے بعد اللہ نے آپ کو خالی ہاتھ چھوڑنا ہے تو اتنی تکلیف کیوں دیتا؟ اگر اللہ نے تمہیں نوازنا ہی نہیں تھا تو پھر وہ تمہیں مانگنے کا طریقہ کیوں سکھاتا؟ اگر اللہ نے راضی ہونا ہی نہیں ہوتا تو سجدوں تک کیوں لے کر آیا تمہیں؟ تقدیر میں لکھنا نہیں تھا تو دل میں کیوں لایا؟ ذرا سوچیں، وہ اپنے دل سے پوچھیں۔ آپ جانتے ہیں دعا ہی وہ واحد چیز ہے جو اللہ کے لکھے ہوئے فیصلوں کو بدل دیتی ہے۔ رستہ دشوار ہوگا لیکن کچھ دیر تک سمجھ آ جائے گی۔ کوئی دیری نہیں تھی، جو تھی وہ خیر تھی۔ جس طرح بچے تم سے کچھ مانگتے ہیں اسی طرح اپنے رب سے مانگو۔ بالکل اپنے بچے کی طرح یقین رکھو کہ وہ سب دے گا، کیونکہ وہی تو ہے جو دے سکتا ہے۔ بس بھروسہ رکھیں، اب آپ فکر نہ کریں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جس رب نے دل بنایا ہے وہ اس دل کی سسکیوں سے بھی خوب واقف ہے۔ جانتے ہو ہمارے یہ آنسو بھی کن کا حصہ ہوتے ہیں۔ جب بھیگی آنکھوں سے، لرزتے ہاتھوں اور کانپتے ہونٹوں سے صدائیں نکل کر عرش سے ٹکراتی ہیں نا، تو پل بھر میں معجزے ہو جاتے ہیں اور پھر مقدر کا لکھا بدلتا ہے۔ من پسند دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں اور پھر من پسند شخص کو ہمارے حق میں لکھ کر ہماری کہانی کو کن سے نواز دیا جاتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت میں دیری میں کوئی خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری دعاؤں پر اس وقت کن فرمایا جائے جب تمہیں معجزے کی سب سے زیادہ ضرورت ہو، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے معجزے کو بچا کر رکھا گیا ہو۔